اب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے کتب کیسے متواتر ہو سکتے ہیں؟ بھائی ہمارے کتب یہ اس کو بات کو جانتے نہیں ہیں کہ ہماری احادیث کیسے جمع ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں جیسے ان کے کتب میں نا کہ بخاری نے فلانے سے سنا، فلانے 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 نے ابو بکر سے سنا، ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو اب ان کو شک ہو رہی ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے. ایسی چیزیں مشکوک ہے، مشکوک ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قالوا اليهود والنصارى قال فمن صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ آپ یہود و نصارہ کی سنت پہ چلیں گے قدم بقدم، منہ بمنہ. صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ کی سنت پہ؟ فرمایا کہ اور کس کی؟ میرے محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات اللہ کی جانب سے آیا تھا. تورات اللہ کی جانب سے آیا تھا، اس کو تورات بولتے ہیں، یہود بھی تورات بولتے ہیں، تورا بولتے ہیں، انگلش میں تورا بولتے ہیں. اور ان کی احادیث جو ہے اس کو تناخ بولتے ہیں، احادیث تناخ بولتے ہیں. تورا دو قسم کی ہے، ایک ہے ریٹن تورا، آپ جا کے دیکھ لو. جوش لوگ ہیں نا، ان کی بہت قانون ہے، ان کی فقہ ہے، ان کی بڑی کتابیں ہیں جوش، بالکل جیسے مسلمان ہیں نا، مسلمانوں بلکہ مسلمانوں کی فقہ نہیں سے لی گئی ہے. ان کے بڑے علماء مدارس ہیں، ابھی اسرائیل میں ان کے بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں پہ ان کے مجتہدین ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، فتوے دیتے ہیں. ان کی شریعت ہے بھائی کہ آپ ہفتے کے دن کام نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن فلاں کھانا نہیں کھا سکتے، اس طرح لباس عورتوں پہ پہنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ. ان کے کھانے کے اسلام سے بہت ان کے مشابہ احکام ہے، جس طرح مسلمانوں کے ہیں، ملتا جلتا ہے. اور ان کے پاس فقہ مسلمانوں سے پہلے ان کے پاس فقہ تھا. بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے، ان کے احادیث کو یہودیوں نے نہیں لکھا، یہودیوں نے نہیں لکھا. یہ سینہ بسینہ چلتا تھا یہودیوں میں سینہ بسینہ چلتا تھا، سینہ بس. اس کو بولتے ہیں اورل تورا. ایک ریٹن تورا اللہ کی جانب سے لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام. ایک ہے اورل شفاہی تورات. شفائی تورات جو ہے سینہ بسینہ چلتا جاتا تھا. بعد میں کئی سو سالوں کے بعد یہود کے جو علماء تھے انہوں نے کہا یہ تو ضائع ہو جائے گا، اس طرح اس کو جمع کرتے ہیں کتاب. پھر انہوں نے کتابوں میں لکھا، اس کو کہتے ہیں تناخ. پھر یہ تناخ جو ہے یہ انبیاء یہ بنی اسرائیل کے کلمات ہیں. پھر وہ جو ہے اسی میں سے تورا اور تناخ سے انہوں نے ایک اور چیز نکال دیا، اس کا نام ہے فقہ، اس کا نام ہے تلمود ان کے قوانین کی بات ہے. تو جماعت مخالفین بالکل جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کے سنت پہ چلو گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث لکھنے نہیں دیا، صحابہ نے جلا دیے. وہ یاد ہے بھائی، جلا دیے. کس نے جلایا تھا احادیث کو؟ کس نے احادیث نقل کرنے سے منع کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کیا تھا نا، خلیفہ اول خلیفہ دوم نے کیا تھا نا، احادیث نقل کرنے پہ پابندی، احادیث جلاؤ. بعد میں جا کر بخاری مسلم کے زمانے میں اصل تدوین حدیث آیا، احادیث لکھی گئی. بالکل یہودیوں کا سیرہ کام. اہل بیت علیہ السلام کے ہاں یہ نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلا حدیث کس نے لکھا؟ خود امیر المؤمنین علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے تھے، وہ لکھتے جاتے تھے. ابن ابی رافع امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. سلیم ابن قیس انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، اور لوگوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. اصحاب ائمہ علیہ السلام حدیث کی کتابیں لکھتے تھے، ائمہ اطہار علیہ السلام پہ عرضہ کرتے تھے، ائمہ اطہار علیہ السلام تصدیق کرتے تھے، شیعوں کو حکم دیتے کہ یہ کتابیں پڑھا کرو، اور فرماتے تھے کہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. یہ کتابیں دیکھیں میرے محترم ناظرین، جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں مثلا ایک شخص ہے سلیم ابن قیس، میرے نزدیک وہ ثقہ ہے، تمام شیعہ محدثین کے نزدیک وہ ثقہ ہے. سلیم ابن قیس، اور اس کے کتاب کی ایک طریق نہیں ہے، اس کے کتاب کے ایک سے زیادہ طریق ہے، اور وہ کتابی صورت میں ہے. وہ کہتا ہے خود میں نے لکھا، میں نے سنا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور میں نے لکھا ہے، میں نے سنا ہے اور میں نے لکھا ہے. میرے محترم ناظرین، یہ ایسے چیز کہ ایک ثقہ شخص اس طرح آپ کو خبر دے، یہ بہت مختلف ہے اس حدیث سے جو کہ فلانی کہتا ہے میں نے فلانے سے سنا. اس نے 40 سال پہلے ایک جگہ پہ اس نے فلانے سے سنا تھا، اس نے 35 سال پہلے اپنے چچا زاد سے سنا تھا، اس سے یعنی 200 سال میں 5-6 آدمی آ جاتے ہیں بیچ میں کم از کم. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک شخص مجلس میں بیٹھ کر کتابت کرتا ہے حدیث کی، امام علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس سے جنابت اس طرح ہوتی ہے، وہ لکھتا جاتا ہے، حیض اس طرح ہوتی ہے، لکھتا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر یہ ہے، وہ لکھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور امام علیہ السلام اس کی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح، ان پہ عمل کرو، یہ صحیح ہے، عمل کرو، یہ یقینی ہے. وہ جو تمہارا طریقہ کار ہے نا، فلانے نے فلانے سے سنا، وہ افواہیں ہیں. جیسے آپ نے خود نے کہا کہ صحیح سند بھی ہے، پھر بھی وہ مشکوک ہے، بلکہ جھوٹی ہے. آپ نے قرآن سے بھی ہاتھ اٹھایا، سنت سے بھی، آپ کی سب باتیں ختم.
جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف